الحمدللہ ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے بیچ نمبر 6 کا. اللہ کے کرم سے اللہ اس کو قبول کرے. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے اور صحیح دین اللہ کا لوگوں تک پہنچے. اور اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد، سب سے بڑا مقصد یہی زندگی کا کہ اس کے دین کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا. کسی بھی زندگی کا گول یہی ہونا چاہیے، کسی بھی زندگی کا مقصد، چاہے وہ کوئی بھی نفس ہو، کوئی بھی زندگی ہو، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا اس کی ورشف کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اور اس کے دین کو لوگوں میں پہنچانے کے لیے. اللہ جذبہ دیکھتا ہے انسان کا کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں وہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کا دین لوگ تک پہنچے. اور دنیا کے ہر ایک کونے میں پہنچنا بہت ضروری ہے. تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے سیکھنے سکھانے کا. تو کوشش کرو کہ سمجھنا اور پھر اس کو سمجھانا، یہ دو چیز بڑی ہے، خود سمجھنا اور پھر لوگوں کو سمجھانا انشاءاللہ. تو آج کا پہلا لیکچر ہے. آج کے پہلے لیکچر میں آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہوں گا جو میرے 20 ایئرس کی ایکسپیرینس ہے، آلموسٹ 25 سال بول سکتے ہیں. 25 سال میں ایجوکیشن میں رہا ہوں. میں نے کافی کمپیوٹر انڈسٹری میں کافی لوگوں کو پڑھایا ہے، بڑے پرسنالٹی، چھوٹے سے لے کے بڑی پرسنالٹی تک سب کو کمپیوٹر پڑھایا. میں نے لینگویجز پڑھائی ہے، مراٹھی ہے، انگلش ہے، اس کے علاوہ اکاؤنٹس ہے. تو پوری ہول کریئر میں جب میں کمپیوٹر پروگرامنگ کر رہا تھا اور پروگرامنگ بچوں کو سکھا رہا تھا تو کچھ چیزیں لاجیکلی میرے مائنڈ میں آئی کہ کیسے سکھایا جائے. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے وہ حکمت عطا کی. تو آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے ٹپس یہ ہے کہ آپ پہلے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے سے پہلے یا کسی بھی کوئی بھی چیز سیکھنے سے پہلے آپ اس کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھو، بعد میں اس کو کرنے کی کوشش کرو. نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے نارملی ہم کوئی بھی جو جلدی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے انسان کو بولا جلد باز ہے کر کے. ہم کوئی بھی چیز جلدی کرنے کے، پریکٹیکل میں جلدی اترنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اچھی طریقے سے کنسپٹ کو سمجھو، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ پرٹیکولر چیز کس کے لیے کی گئی، اور پھر اس کو کرو، پھر اس پہ آپ کرو. تھوڑا اپنے کو اگر ایک کانسیپٹ کو سمجھ کے چلیں گے، کانسیپٹ کو سمجھ کے کرو گے آپ، تو آگے کا آنے والا جتنا بھی راستہ ہے وہ ایزی ہو جائے گا. آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی انشاءاللہ نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کانسیپٹ کے بغیر سمجھے اگر کرو گے تو پھر شاید وہ آگے جا کے پھر سے اپنے کو لگے گا کہ میں کہاں اٹک گیا، کیوں اٹک گیا، کہاں رک گیا میں. اس لیے انیشیل اسٹیجز سے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ پرٹیکولر چیز کے پہلے کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ چیز کیوں کی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا کرنے کا، اور پھر سیکنڈ کوشچن ہے وہ کیسے کی جا رہی ہے. تو ہم کو سب سے پہلے کیوں کی جا رہی ہے وہ ضروری ہے. اور سرٹن ٹائمز پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیوں کی جا رہی سمجھ میں نہیں آتا، بس کرنا ہے. وہ ریئر ہے، 5-10% ایسا آئے گا کہ بس اب کر دو یا ایسے ہی ہے، اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کیوں کی جا رہی کوئی ایکسپلینیشن اس کا ہے نہیں. بٹ 80-90% ایسا ہے کہ ایکسپلینیشن موجود ہے کہ کیوں کی جا رہی ہے کر کے. تو آپ یہ کوشش کرو کہ پہلے کانسیپٹ کو سمجھو. تو آج ہم لوگ انشاءاللہ پہلے لینگویج کے تھوڑے کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں. الحمدللہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کورسز کیے ہیں، میرا بھی شاید اٹینڈ کیا ہوگا کورس آپ نے، یا کہیں اور باہر کسی کا کورس اٹینڈ کیا ہوگا، تو آپ کو آلموسٹ کانسیپٹ تو انشاءاللہ معلوم ہی ہوگے. بٹ کچھ لوگ شاید اس میں ایسے بھی ہو جن کو یہ کانسیپٹ نہ معلوم ہو. تو ہم لوگ یہ سمجھ کے چلتے ہیں کہ جن کو نہیں معلوم ہے ان کو ایکسپلین کرنا، اور جن کو پتہ ہے ان کا ایک ریویژن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اب یہ لینگویج ہے. ایک سیکنڈ، آپ کو اسکرین دکھ رہی ہے نا؟ جی اسکرین نظر سر. آ رہی ہے؟ جی جی سر. جی الحمد سر. للہ. چلیں، تو سب سے پہلی چیز ہے نا، ہم چلتے ہیں دعا کی طرف. یہ خاص بڑی دعا ہے، بار بار اس کو پڑھنی چاہیے. قال رب اشرح لی صدری، یہ دعا بہت پیاری دعا ہے. اگر آپ کمیونیکیشن سکیلز یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اگر کوئی پڑھاتا ہے تو ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے، لینگویج دعا کو سمجھانا ضروری ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑی دعا یہ ہے. اگر کوئی اسکولز میں یا کالجز میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پڑھاتے ہیں تو اس سے بیٹر کانسیپٹ کوئی نہیں ہے کہ جب تک انسان کا شرح صدر نہیں کھلے گا نا،
دل نہیں کھلے گا. صدر مطلب دل نہیں ہے, ایکچوئل صدر مطلب ہول جو چیسٹ کا حصہ ہے جہاں پہ سمجھ آتی ہے, تو وہ جب تک کھلے گا نہیں نا تب تک کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا. دل کا کھلنا بہت ضروری ہے. جب آپ میں بہت ساری چیزیں, آپ کو پیشنس, دل کا کھلنا مطلب سامنے والا آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ کو پیشنس رکھنا ہے. سامنے والا پڑھا رہا ہے, تھوڑا اسٹرکٹ ہے, آپ کو پیشنس رکھنا ہے. سامنے والا بول رہا ہے, اس کو سننا ہے تھوڑا. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھیں. یسرلی امری, جب آپ پیشنس رکھو گے اور صحیح سے سنو گے اور کوئی کڑواہٹ مائنڈ میں نہیں ہوگی, کوئی ایمبیگیوس تھنگس اپنے مائنڈ میں نہیں ہوگی, تو انشاءاللہ سامنے والا جو بھی بولے گا وہ آپ کو سمجھے گا. اور جب آپ سمجھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور دوسری چیز یہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ نالج کی بات ہے کہ انسان کے پاس اگر نالج اچھا ہو اور وہ اچھی طرح سے جانتا ہو تو وہ اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کر پاتا ہے. سنے گا اچھا, نالج اچھا ہے, آنسر اچھا کرے گا. یفقہوا قولی, انسان کبھی کبھی بولنے میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے بٹ نالج بہت اچھا ہوتا ہے. تو اللہ سے وہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ بولنے کی بھی صلاحیت عطا کر. تو یہ دعا ہے انشاءاللہ. یہ خاص اس لیے ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے اور پڑھانا بھی ہے, اس لیے. اب سب سے پہلے ہم لوگ سب سے پہلے اسکرین جو ہے نارملی زبان. اب میں نے ایک سے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ زبان نارمل چیز ہے, کسی بھی چیز کی بات کو دوسرے تک پہنچانا, اس کو زبان بولتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے کچھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کچھ باتیں کرتے, کچھ چیزیں سمجھاتے, کچھ چیزیں سمجھتے. بٹ وہ وربل ورڈز میں جب آتی ہے, جب ورڈز میں آتی ہے تو زبان کہلاتی ہے. کہ یہ زبان ہے کہ ایک بولتا ہے دوسرا سنتا ہے. اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, ایک انسان کہے گا دوسرا سنے گا, تو ایک تو بولنے والا ضروری ہے, دوسرا سننے والا. تو کمیونیکیشن دو کے بیچ میں ہو رہا ہے, ایک سننا اور ایک بولنے والا. بٹ وہ کس چیز کے بارے میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ پتہ ہے, کوئی بتا سکتا کس کے بارے میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, آپ بتا سکتے ہو؟ آپ میں ایک سے کون دوسرے بتا کے بارے میں, بولیے. ایک دوسرے کے بھی بارے لینگویج. میں بات کرتے ہیں, اور ایک اطراف دوسرے میں کے جو بارے ہے, میں ہی بات کرتے ہیں. اور اطراف میں جو ہے اس کے بارے میں. مطلب انسان جو ہے نا کس کے بارے میں بات کرتا ہے, انسان ایکچولی جو بات کرتا ہے وہ اسم کے بارے میں بات کرتا ہے. کس کے بارے میں؟ نام. ناؤن کے بارے میں. اب 99% آپ دیکھو گے نا, 99 کہ 100% ہی بولے تو بھی چلے گا, وہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ناؤن کے بارے میں. اب سوچو, امیجن کرو, کوئی بھی امیجن کرو ایسا ورڈ, ایسا سینٹینس جس میں ناؤن نہ ہو. ہر چیز میں ناؤن ہے. آپ کیا بات کرتے ہو ناؤن کے بارے میں؟ ایک ناؤن کا نام پوچھتے ہو, وہ ناؤن ہے. اس کی ایڈجیکٹیوز پوچھتے ہو, اس کی صفت پوچھتے ہو, تو کس کی صفت پوچھتے ہو آپ؟ ناؤن کی صفت پوچھتے ہو. نام. کیسا بڑا ہے, چھوٹا ہے, لمبا ہے, اس کی صفت پوچھتے ہو. یا وہ ناؤن کدھر ہے, انڈیا میں, ممبئی میں, کمرے میں, ٹیبل پہ, کرسی پہ, کہاں ہے وہ ناؤن؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ؟ ناؤن کے بارے میں بات کر رہے ہو. یہ چیز کس کی ہے, وہ چیز کس کی ہے, اس کا مالک کون ہے, وہ چیز بھی ناؤن ہے, اس کا مالک بھی ناؤن ہے. اس کا کلر کیسا, اس کی ہائٹ کیسی, اس کی سائز کیسی ہے, کس کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ؟ ناؤن کے بارے میں بات کر رہے ہو. چلو دوسری طرف چلتے ہیں. دوسرا اس کا ایک چیز ہے ناؤن کا کہ آپ اس کے ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہو. وہ کرتا کیا ہے, وہ کھاتا کیا ہے, وہ کب اٹھتا ہے, کب سوتا ہے, کب جاتا ہے, کب اس کو اچھا لگتا ہے, کب اس کو برا لگتا ہے, کب کام کرتا ہے. یہ سب کس کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ؟ ایکشن. ایکشن ہے لیکن ناؤن ہی ہے نا. ان کے بارے میں. ہاں, ناؤن کے بارے میں بول رہے ہیں. لیکن ایک حصے میں اس کے ایکشن بول رہے, تو دوسرے حصے میں کیا بول رہے, اس کے بارے میں بتا رہے کہ وہ کدھر ہے, کہاں ہے, اس کا ایگزسٹنس بتا رہے, اس کا وجود بتا رہے. تو ہر ناؤن کا ایک پہلے, سب سے پہلے ہر ناؤن کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے, ایگزسٹنس, جس کو انگلش میں بولتے ہیں, کیا بولیں گے, وجود بولیں گے. اردو میں وجود بولتے ہیں, انگلش میں اس کو کہیں گے ایگزسٹنس. وجود کہتے ہیں, مطلب ایگزسٹنس کو کہیں گے, ٹھیک ہے, یہ وجود انگلش میں کہیں گے ایگزسٹنس. اب میرے کو ایک بات بتائیے, کوئی بھی ناؤن ایکشن کر رہا ہے, کھا رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, سو رہا ہے, لیکن اس کا یہ وجود نہیں رہے گا تو کھائیں گا پینگا اٹھے گا وہ؟ ہلو, نو سر, نہیں اٹھے گا. سوال ہی نہیں نا. وہ جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو کیا کھائے گا؟ تو سب سے پہلے اس کا وجود ہونا ضروری, وہ ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا نام ہوگا, ہے نا.
اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی بھی ناؤن دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہر ناؤن کو اللہ نے نام دیا ہے نا، ہر ناؤن کو نام دیا، ہر اسم کو اللہ نے نام دیا ہے. بٹ اس نام میں بھی دو ہے. آپ کو معلوم ہے دو کون سے؟ دو ناؤن ہوتے ہیں، اکثر دو نام نظر آتے ہیں ہم کو. کون بتا سکتا آپ میں سے؟ سب بتا پراپر نیم، نان کامن نام. نہیں، اس میں ذات اور اس میں صفت. نہیں، اس میں صفت الگ ہے. کلیکٹیو نیم اور اسپیسیفک نیم. معرفہ نکرہ. نہیں، معرفہ نکرہ بعد میں آئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. کلیکٹیو نیم کیا ہے کہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے نا، اس کو ایک نام دیا ہے. جیسا انسان کو پیدا کیا تو کیا نام دیا؟ انسان. جانوروں کو پیدا کیا، نام کیا دیا؟ جانور. برڈز، پرندے، یہ نام ہے نا، یہ سارے نام ہے کیا نہیں؟ تو جی پہلے تو سر. اوور آل جی سر. مخلوق کا، پورا اوور آل مخلوق کا نام ہے. پھر ہم لوگ اسپیسیفک نام کی طرف آتے. جب انسان کو بولیں گے نا آپ انسان، تو انسان میں اسپیسیفک نیمز ہے نا. ہر آدمی کا نام ہے، ہر آدمی کا نام ہے، ہر عورت کا، ہر آدمی، ہر بچے کا نام ہے کہ نہیں؟ اس کا کلیکٹیو نیم کیا ہے؟ انسان ہے. لیکن انڈر کیا ہے؟ اسپیسیفک نیمز ہے. تو نیم جو ہے وہ دو طریقے کی. ایک کلیکٹیو نیم ہے جو پوری مخلوق کو ایک طریقے سے نام دیا، ہر مخلوق کو. برڈز ہے تو برڈز کے نام دیے گئے. پھر جانوروں میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہے نا، گھوڑا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان کے الگ الگ کیٹیگریز، الگ الگ کیٹیگری کے نام دیے کہ یہ گائے ہے، یہ گائے کی ذات ہے، یہ بھینس، یہ کیمل ہے. جیسے ابلی کیف خلقت بولتے ہیں نا، ابلی کیف خلقت، سنا ہے نا آپ نے آیت؟ یہ وہ اونٹ کو بولا گیا ہے نا، لیکن اونٹ کو دوسرا نام کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ عربک میں اونٹ کو دوسرا نام کیا ہے؟ جی جمل نا. جمل ہے. تو جمل ایک سنگل اونٹ کو بولا گیا. ناقۃ اللہ، ناقۃ مطلب اونٹنی کو بولا گیا ہے، ناقۃ. تو اونٹنی کا نام ناقۃ ہے، اونٹ کا نام جمل ہے. تو ابل کیا ہے پھر؟ گروپ آف کیملز. ہاں، وہ ذات ہے اس کی. کس کی؟ ایک جانوروں کی ذات ہے جس کا نام کیا ہے؟ ابل ہے. اور وہ اونٹوں کی ذات ہے. کس کی؟ اونٹوں کی کیٹیگری میں آتا ہے. آپ سمجھ میں آئے میری بات؟ تو وہ پورا ایسا ہے. ویسے گھوڑوں کے لیے بھی الگ ذات دیا، خیال دیا ہوا ہے اس میں، خیال. تو اس طرح سے بہت سارے ایسے ذات ہے. تو یہ نام ہے. تو ہم لوگ پہلے وہ نام سمجھتے کہ ایک کلیکٹیو نام ہوتا ہے، پھر ایک اسپیسیفک نام ہوتا ہے. اور اسپیسیفک نام کون سا ہے؟ جو انسانوں کو دیے گئے. انسان کے، ہر انسان کا ایک نام ہے. انسان کی ذات کا نام کیا ہے؟ انسان ہے. اور انسان کے اندر نام ہے. تو انسانوں کو اسپیسیفک نام دیے گئے. لیکن جانوروں کو اسپیسیفک نام ہے؟ آپ گائے دیکھتے ہو، گائے کی اسپیسیفک نام ہوتی ہے؟ بہت ساری گائے نہیں دیکھیں، نہیں ہوگی نا نام، نہیں. نہیں ہوگی گائے کے نام اسپیسیفک. کئی جانور، کئی پرندے آپ دیکھتے ہو، پرندے وہ برڈز ہے، طوطا ہے، چڑیا ہے، کیا ان کے اسپیسیفک نام ہوتے؟ نہیں. ان کا ایک کلیکٹیو ہی نام کیا ہے؟ برڈز ہے. برڈز میں پھر پرندے. چڑیا ہو سکتی، اسپیرو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. آپ سمجھ میں آپ کو؟ تو پہلے نام کے فرق کو سمجھے آپ. اور جب ابھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے برڈز ہیں، بہت سارے جانور ہیں، اینیملز ہیں، ہے نا. آپ نے پوچھا تھا میرے کو معرفہ اور نکرہ. اب میں بتاتا ہوں معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے. معرفہ مطلب خاص، اور نکرہ مطلب کامن، جس کی پہچان نہ ہو، جو پہچان نہ سکو آپ کسی کو. آپ کس کی بات کر رہے ہو جب پہچانتا نہیں انسان کس کی بات ہو رہی کر کے. لیکن معرفہ میں پہچان جاتا ہے انسان کے کس کی بات ہو رہی، کس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، کس کے بارے میں بات کیجیے، معرفہ. تو جب اسپیسیفک نام آتا ہے نا، سمجھے نا، ابھی 50 لوگ کھڑے، 100 ایک مان کر چلو کہ 100 جانور کھڑے اور سب انسان کھڑے، ٹھیک ہے؟ سب جانور کھڑے اور سب انسان کھڑے. سب انسانوں میں نا سب کے نام ہیں. تو آپ برابر پکار سکتے ہیں نا کسی کو بھی، اور وہی آدمی آئے گا نا 100 میں سے. ابھی آج کے زمانے میں ای میل ہے، ملینس آف اکاؤنٹس ہیں ای میل کے، ملینس آف اکاؤنٹس. لیکن انسان اپنا برابر ای میل باکس کھولتا ہے، اسی کا ای میل باکس کھولتا ہے. ایسے ہی اگر 1000 بھی انسان کھڑے رہیں گے نا تو ہزاروں کے نام ہے، اور برابر اسپیسیفک آدمی آ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کا نام ہے کر کے، ٹھیک ہے. اور مگر اگر چڑیا 1000 ہے، یہ جانور 1000 کھڑے ہیں، آپ ان میں سے بلانا ہے تو کیسے بلاؤ گے؟ یا کسی کو لانے کو بولو گے تو کیسے لاؤ گے؟ بولو.
कैसे लाओगे? 1000 जानवर खड़े और किसी को बोलना है कि किसी एक जानवर को लाना है, तो क्या बोलोगे आप? क्या करोगे आप? बोलो। ऐसे तो नाम है, लेकिन आवाज से उसका सब बहुत कलर डिफिकल्ट है ना, बहुत नहीं डिफिकल्ट बुला है, सकते। बहुत डिफिकल्ट है ना वो करना। ये इंसान पे अल्लाह ने एहसान किया कि इंसानों को नाम दिया। तो इमेजिन करो अब क्या बात करते थे, बात कर सकते थे आप? कम्युनिकेशन होता हमारा? परेशान हो जाते हम लोग, किसको बोले क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये चीज है जो अल्लाह ने इंसान पर रहमत अता की कि इंसानों को नाम दिया, उसने स्पेसिफिक नाम दिया। और आज हम इतनी इजीली इतना आराम से बात करते, क्योंकि ज्यादा जो है ना इंसान कंट्रोल करता है, जानवर कंट्रोल नहीं करते या परिंदे कंट्रोल नहीं करते चीजों को। तो अल्लाह ने स्पेसिफिकली इंसानों को नाम दिए। और दूसरी चीज जगह है, फिर इंसानों के साथ किसके नाम आते हैं हमारे को? स्पेसिफिक नाम किसके आते हैं? दूसरा और किसके आते हैं स्पेसिफिक नाम? एक तो इंसान के आगे स्पेसिफिक नाम होता है, और दूसरा चीजों के चीजों के स्पेसिफिक नाम होते हैं। टेबल, बहुत सारी टेबल हो सकती है। चांद सूरज वो तो ही है ना, जगहों के हाँ जगहों के, करेक्ट, प्लेसेस प्लेस के नाम होते हैं। देखो स्पेसिफिक प्लेस का नाम होगा, आप बराबर लोकेशन पे पहुंचेंगे, किसी ना किसी तरह से नाम होगा। किसी मुंबई में जाओ तो मुंबई में अंधेरी, अंधेरी में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुंबई, जो भी है आपका, जो भी। तो इंसान ने फिर उसको स्पेसिफिक नाम दिया है जगहों के लिए, ठीक है। तो ये दो ध्यान में रखना कि स्पेसिफिक नाम जगहों के होते हैं और इंसानों के, और बाकी जो नेम्स है वो क्या है? कलेक्टिव नेम्स है, ठीक है। बाकी नेम्स क्या है? कलेक्टिव्स है। तो यहाँ से ये पूरी लैंग्वेज शुरू होती है कि हमको देखना है कि इंसानों के नाम और कलेक्टिव नेम्स की कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। आगे जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी रिजालुन बोलेंगे तो क्या होएगा? अभी देखो रिजाल नाम है, रजूल, रजूलुन, रजूलुन मतलब मर्द, रजूलुन मतलब मर्द, है ना, ठीक है। और इम्राअतुन मतलब, मैं बताता, इम्राअतुन मतलब औरत औरत, है ना, समझ में आपको। और फिर इसका एक ग्रुप है जो जमा में आता है, निसाउन, और इसका ग्रुप क्या था जो जमा में आता है? रिजालुन। तो अभी ये जो एक कैटेगरी है, किसकी कैटेगरी है? इंसान की कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है ये? इंसान, इंसान में कौन आता है? औरत भी आती मर्द है और और औरत, मर्द और मर्द और औरत औरत। आता है। फिर जब इनके स्पेसिफिक नाम आते हैं सबके, है ना, सबके नाम आएंगे स्पेसिफिक। तो इस तरह से इमरातुन नाम है किसका? औरतों का। इंसान की कैटेगरी औरत है, उसका नाम क्या है? इमरातुन, मतलब औरत को बोला गया। मतलब बहुत सारी औरतें हो सकती है, एक औरत ने बहुत सारी औरतें हो सकती है उसमें, इमरातुन बोलेंगे तो मतलब एक से लेके बहुत सारे। रजूलुन में भी बहुत सारे मर्द हो सकते हैं। जब ज्यादा मर्द हो जाएंगे और ज्यादा औरतें हो जाएंगे तो वो नाम बदल के क्या बन जाता है? निसाउन और रिजालुन, रजूलुन का क्या बन जाता है? रिजालुन। तो ये रिजालुन। वर्ड्स है जो अपने को स्पेसिफाई करते हैं कि क्या नाम है करके। अब मैं